الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، منشئ الخلق من عدمی، جو جب مخلوق نہیں تھی تو اس نے مخلوق کو ایجاد کیا، مخلوق کو پیدا کیا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا وہی تھا، تو پھر اس نے سب سے پہلے آمینہ کے لال کو بنایا، پھر ان سے ساری مخلوق کو بنایا. تو الحمدللہ منشئ الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدم. پھر درود نازل ہو اس ہستی پر جو مالک و مختار ہیں، اس ہستی پر جو مالک و مختار ہیں. یہ اعلیٰ حضرت تو نہیں ہے، یہ امام بصیری ہیں. تو اعلیٰ حضرت کب آئے اور امام بصیری کب آئے؟ صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں. اور اپنے بھی یہ قصیدہ پڑھتے ہیں، بیگانے بھی پڑھتے ہیں. اور دیکھو تعصب سے اللہ بچائے، دعا کیا کرو اللہ تعصب سے بچائے. تعصب ایسی چیز ہے کہ سورج نکلا بھی ہو نا تو وہ کہتے ہیں نہیں نکلا. تعصب ہے نا، نفرت ہے یہ. تو نفرت سے اللہ بچائے. یہ جو دین سے نفرت ہے، اللہ اس کے رسول سے نفرت ہے، پھر حق قبول ہی نہیں کرتے. تو کہتے ہیں جی یہ بریلیوں نے بنایا ہے. کس نے؟ بریلی نے بنایا نہیں، پڑھ کے سنایا ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ سے یہ عقیدہ آیا ہے، یہ بتایا ہے. اب کہتے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، بڑا مشہور شعر ہے. اعلیٰ حضرت کہتے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. اور یہ یاد رکھو، اس نعمت سے مراد روٹی نہیں ہے صرف، تو بوٹی نہیں ہے صرف. بوٹی بھی نعمت ہے، روٹی بھی نعمت ہے، دنیاوی نعمتیں یہ بھی ہیں. سب سے بڑی نعمت خدا کی معرفت ہے. سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ خدا کا قرب، خدا کی رضا، خدا کی معرفت. وہ معرفت کے بانٹنے والے میرے و آپ کے آقا ہیں. کل تو بتایا تھا. اعلیٰ کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا، ہر نبی کو جو نبوت ملی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست کرم سے ملی ہے. حضور واحد ہیں جن کو اللہ نے ڈائریکٹ عطا فرمایا ہے. باقی حضور جدھر چلتے اور جو کہتے اللہ باپ فرما دیتا. تو حضور جو اللہ کے محبوب ہیں. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. حضور نعمتیں بانٹ رہی ہیں، جدھر جدھر جا رہی ہیں بانٹے جا رہی ہیں. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. بس حضور بانٹتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. منشی رحمت تو خدا ہے. تو یہ بکواس کرنے والے بکواس کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے اللہ کو منشی کہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کتنا بڑا الزام. انہوں نے مرنا نہیں ہے، لیکن جو ابو جہل کو ڈر نہیں تھا تو اس کی اولاد کو ڈر گیا ہوگا. انہیں تو نہیں ڈر تو آپ کو ہے جن کے دل میں ایمان ہے. امام بصیری کہتے ہیں الحمدللہ منشئ الخلق. لگاؤ فتویٰ امام بصیری پہ، انہوں نے بھی منشی کہا ہے، انہوں نے بھی منشئ الخلق. یہ اردو کا منشی نہیں ہے جسے تم منشی سمجھ رہے ہو. یہ عربی میں انشاء ینشئ انشاء و منشئ. انشاء کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اور منشی کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا. اور اللہ پاک کہتا ہے ینشئ الخلق، وہی خلق کو پیدا کرتا ہے. وہ منشئ الخلق ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ ساری مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے. تو منشی کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنے والا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ منشی رحمت
جو رحمت کا پیدا کرنے والا ہے، حضور نعمتیں بانٹتے جاتے ہیں، خدا جو رحمت کا پیدا کرنے والا ہے اس کا قلمدان رسول اللہ کے ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ وہی امام بصیری کہتے ہیں الحمدللہ منشی الخلق من عدمی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو منشی الخلق ہے۔ جب وہ مخلوق نہیں تھی، نہ تھی، عدم تھی، تو عدم سے نکال کر انہیں وجود عطا فرمایا۔ تو یہ اللہ کی ذات پاک ہے، منشی الخلق من عدمی۔ ثم الصلاۃ علی المختار، ثم الصلاۃ، کہتے بریلی مانتے ہیں حضور کو مختار، بریلی مانتے ہیں، بریلیوں کو تو آقا ہیں، سنیوں کو تو آقا ہیں، تو جو سنیوں نے نہیں مانا تو پھر کس نے ماننا ہے؟ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، اللہ نے ہمارے آقا کو مالک و مختار بنایا ہے، اور اس پر قرآن نازل کر کے یہ جو ہمارا موقف ہے اس کو واضح فرمایا ہے، کوئی چھپا ڈکا نہیں، واضح فرمایا ہے کہ سن لو میں نے اپنے محبوب کو مالک و مختار بنایا ہے۔ تو آپ پڑھ کے دیکھیے قرآن۔ لیکن امام بصیری ثم الصلاۃ علی المختار کا درود اس پر جو مختار ہیں، کیا ہیں؟ اور کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور مالک و مختار ہی نہیں، تو امام بصیری کب گزرے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، انہوں نے وہ بات کی، اعلی حضرت کب آئے؟ تو اعلی حضرت نے بھی وہی بات کی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں؟ اعلی حضرت کہہ رہے ہیں۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر، انداز بھی اعلیٰ کا کمال ہے، ممکن میں یہ قدرت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں ابدیت کہاں، خدا واجب ہے اور کوئی واجب نہیں، کچھ بھی نہیں تھا رب نے بنایا اور وہ ہمیشہ سے ہے، وہ واجب ہے اور اسی کا وجود ہے، باقی جتنے وجود نظر آتے ہیں یہ اس کے جلوے ہیں، مجازن انہیں وجود کہا جاتا ہے، حقیقت میں صرف ایک وجود ہے، وہ خالق کائنات کا ہے، باقی سارے عکس ذلات، باقی سارے سائے ہیں، لیکن ایک ذل ایسا ہے، ایک جلوہ ایسا ہے جس جیسا جلوہ کوئی نہیں۔ اللہ کا وجود حقیقی ہے تو اللہ نے ایک جلوہ پیدا فرمایا، اس جلوہ کو مصطفیٰ جان رحمت کہتے ہیں، اسی جلوے سے سارے جلوے بنا دیے، تو ان کو مجازن وجود کہتے ہیں، حقیقت میں یہ وجود نہیں، حقیقت میں وجود ایک ہے، وہ وجود باری تعالیٰ ہے۔ اس لیے صوفیہ اس مقام پہ پہنچتے ہیں کہ انہیں دیوار میں بھی اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، انہیں ذروں میں بھی اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، وہ جدھر دیکھتے ہیں اسی کے جلوے نظر آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں تجلی تیری ذات کا سو بسو ہے، جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے۔ فتوے لگاتے کہ بت منہ بند کر، انہوں نے رب نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا وجود صرف رب کا ہے، باقی جس میں جو نظر آتا ہے وہ رب کی نگاہ ہے، رب کے نور کا اثر ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے ساری کائنات میں پھیلا ہوا۔ اس لیے اسی اثر کو جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اثر مؤثر کے بغیر نہیں ہوتا، تو یہ جو اثر ہے، جو آپ اثر ہو، جو ہم اثر ہیں، یہ سارے باغات اثر ہیں، یہ زمین و زمانات اثر ہیں، یہ جنت و دوزخ سارے اثر ہیں، تو اثر بغیر مؤثر کے نہیں ہوتا، کسی نے اثر پیدا کیا ہے تو اثر ہے، کسی نے نظر ڈالی ہے تو روشنی ہے، کسی نے توجہ کی ہے تو چمکے ہیں، کوئی متجلی ہے تو جلوے ہیں، کوئی جلوہ ڈالنے والا ہے تو جلوے ہیں، کوئی نگاہ کرنے والا ہے تو روشنائیاں ہیں۔ تو اللہ جل وعلا نے جب تجلی فرمائی تو رسول اللہ کا جلوہ بنا، اسی جلوے سے سارے جلوے پیدا کر دیے، تو حضور اللہ کا پہلا جلوہ اور اللہ کا پہلا عصر ہے، اسی عصر سے اللہ پاک نے ہر عصر کو پیدا فرمایا ہے۔ اب کون سمجھے گا ان عصروں کو؟ آسان کر کے سمجھاؤں تو بڑی جلدی آپ سمجھ آئیں گے۔ جو میں بول رہا ہوں یہ بھی عصر ہے، یہ کیا ہے؟ عصر ہے نا، ایک کام ہے، ایک تو میں بولا ہوں تو فاعلوں میں، تو میں نے کیا ہے کام، تو کام جب ہوگا کوئی تو پھر ہوگا کام، پھر کیا ہوگا؟ تو جو کرنے والا ہے جو کرے گا وہ کام ہوگا، تو وہی اس کا اثر ہوگا۔ تو کیا میرا کوئی حصہ اتر کے چلا گیا ہے؟
میرے ہاتھ ساتھ چلے گئے ہیں، میری آنکھ بھی ساتھ چلی گئی ہے، میری زبان بھی اتر گئی ہے ساتھ، تو میرا کوئی حصہ اترا ہے اور میرے جسم میں کوئی کمی آئی ہے کہ میرا اثر چلا گیا، آپ تک گیا، آپ کے کانوں میں، اندر دل میں چلا گیا، تو کیا میرا حصہ اتر کے آپ کے اندر چلا گیا ہے؟ میرا حصہ اتر کے آپ کی آنکھوں میں چلا گیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، وہ تو آپ کا ایک کام ہے، آپ کا ایک فعل ہے۔ تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وہ آپ کی ایک توجہ ہے، وہ آپ کی ایک توجہ ہے جو ہمارے اندر گئی ہے۔ کوئی جسم تو نہیں آیا، کوئی ذرہ تو نہیں آیا، کوئی حصہ تو نہیں آیا۔ بلا تشبیہ بلا تمثیل اللہ عز و جل نے جب پہلی نظر کی تو وہ اثر ہے، وہ جلوہ ہے، وہ روشنی ہے، تو نور مصطفیٰ بن گیا۔ تو اللہ کے ذات پاک سے تو کوئی حصہ سوچ بھی نہیں سکتا، وہ اثر ہے، اس اثر سے ساری کائنات بنی۔ اس لیے جدھر بھی دیکھو ایک ہی فاعل حقیقی ہے جس نے ساری کائنات کو روشن کیا ہوا ہے، اسی فاعل حقیقی کے ساتھ تعلق ہے ہر ایک کا، لیکن وہ تعلق ڈائریکٹ نہیں ہے، وہ انڈائریکٹ ہے۔ درمیان میں آمینہ کے لال ہیں، ساری مخلوق ہے، ان کا تعلق رب سے ہے اور رب نے ان کے ذریعے ساری مخلوق سے تعلق رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے اگر اس تعلق کو بیچ سے نکالو سارا جہان درہم برہم ہو جائے گا، ایک لمحے کے لیے نہیں بچے گا، تباہ برباد ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے یہ جو اپنے جلوے اور ساری مخلوق کو قائم کیا ہے، محبوب خدا کے ذریعے ان کو قائم کر رکھا ہے، درمیان میں واسطہ ہیں۔ تو آپ سمجھے، تو نور کا کوئی حصہ نہیں، سوچ بھی نہیں سکتے کہ نور من نور اللہ کا مطلب یہ نہیں، نعوذ باللہ اللہ کے نور سے نور کا مطلب وہی ہے۔ اللہ نے توجہ فرمائی تو یہ اثر ہے، یہ نشان ہے۔ تو اثر کوئی ذات نہیں ہوتی، اثر کوئی حصہ نہیں ہوتا، اثر ایک اثر ہی ہوتا ہے، ایک فعل ہوتا ہے۔ یوں سمجھو کہ نہ وہ ذات ہوتا ہے، نہ وہ ذات ہوتا ہے، بلکہ ایک روشنی ہوتی ہے۔ وہ خالق کائنات قادر ہے، تو اس نے جب جلوہ فرمایا تو نور مصطفیٰ بن گیا اسی نور سے۔ اس لیے صوفیہ نے کہا ہر بندے میں، ذرے میں، کائنات کے ذرے ذرے میں حقیقت مصطفیٰ موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ حقیقت مصطفیٰ حضور کا جلوہ ہے۔ تو جہاں جلوہ ہوگا وہاں جلوے والے بھی ہوں گے، ان کا تعلق ہوگا۔ اس لیے اللہ عز و جل سے کوئی چیز دور بھی نہیں، کوئی چیز ہے ہی دور نہیں، لیکن ہر ایک کے اندر اللہ عز و جل کی وہ توجہ ہے جو آمینہ کے لال کے ذریعے ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے بات کی کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کا ٹکڑا مانتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ مزید ایک آسان سی مثال دے کے میں اپنے موضوع کی طرف چلتا ہوں۔ آسان سی مثال، آپ دیکھیں، آپ چولہے پہ دیس کے رکھ کے پانی ڈالتے ہیں، اس کو گرم کرتے ہیں، پانی ٹھنڈا تھا، بتائیں گرم کیوں ہوا؟ بولے تو صحیح، گرم کیوں ہوا؟ آگ اس کے اندر آ گئی ہے تو پانی کیوں گرم ہے؟ آپ کہیں کہ آگ کا اثر پانی میں چلا گیا۔ آگ کا اثر، آگ پانی پانی ہے، آگ آگ ہے، واسطہ درمیان میں دیس کی ہے۔ واسطہ ڈائریکٹ کیسے گرم ہوگا پانی؟ یہ آگ بجھے گی، پانی کیسے پانی جائے گا؟ تو درمیان ایک واسطہ ہے، نیچے آگ ہے، اوپر پانی ہے، اس نے گرم کیا تو اس کی کیا صفت ہو گیا؟ پانی جو ہے وہ موصوف ہو گیا ہے گرمی سے۔ پانی موصوف نہیں، پانی کو عادت مل گئی ہے، پانی کو جلوہ مل گیا ہے، پانی کو آگ کا اثر مل گیا ہے۔ آگ کا کام ہے جلانا، گرم کرنا، جلانا۔ تو جب ایک ذریعے سے آگ کے ساتھ پانی کا تعلق ہوا تو آگ نے اپنا اثر پانی کو دیا، یوں کہہ لو آگ نے اپنا فیض پانی کو دیا۔ آگ کا ٹکڑا اتر کے اندر نہیں گیا، آگ میں کمی نہیں آئی، لیکن توجہ آئی ہے۔ کیا آئی ہے؟ اثر آیا ہے، اس کا جلوہ آیا ہے۔ تو جلوے کیسے پتا چلا کہ پانی گرم ہو گیا ہے؟ اس کا مطلب ہے آگ آگ ہے، پانی پانی ہے، لیکن آگ کے ساتھ بیچ میں ایک واسطے سے تعلق ہوا، آگ نے فیض دیا۔ تو جب فیض دیا، اثر اس کے اندر گیا، اب وہ پانی بھی گرم ہے، کسی کے ہاتھ پہ ڈالو جلا دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جلا دیتا ہے۔ تو کوئی فرق آیا؟ بلا تمثیل و تشبیہ، حضور درمیان میں واسطہ ہے اور اللہ عز و جل کا جلوہ حضور ہے۔
اب باقی جلوے حضور کے ذریعے ہیں. اللہ نے حضور پہ توجہ فرمائی, اس توجہ سے حضور سے جلوے پہ جلوے پہ جلوے, پھر مخلوق بن گئی. اب درمیان میں اگر تم وہ بلا تشبیہ و تمثیل برتن نکال دو, نہ پانی رہے گا, پانی نہیں رہے گا, درمیان سے تھوڑی دیر کے لیے گرم رہے گا. لیکن یہ حضور وہ وسیلہ ہے, اگر حضور کو فیض کا جو وسیلہ ہے, اللہ کے فیض کا, اللہ کی قرب کا, اللہ کی معرفت کا, نعمتوں کا, ہر چیز کا حضور ذریعہ ہیں, اگر اس ذریعے کو آپ 1 منٹ کے لیے نکالیں, باقی تو کچھ دیر نکالتا ہے, گرم رہے گا, کچھ ٹائم رہے گا. لیکن میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک لمحے کے لیے ایسے ہو, ایک تو اثر فوراً ساری کائنات برباد ہو جائے گی. اس لیے کہا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے. لیکن یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ تو اتنا شستہ, اتنا ستھرا, اتنا پاکیزہ ہے. تو ختم نبوت پہ وہی بات کرے گا جس کا عقیدہ ایسا پاکیزہ ہوگا. یہ میرے پاس شیخ عبدالحق مدثر دہلوی, آپ کی کتاب ہے, یہ شرح سفر سعادت ہے, اور اس کا نام صراط مستقیم بھی ہے. بہت بڑی ہستی, بہت بڑے فقیہ, ان کی شرح کون کر رہے ہیں؟ محدث علی الاطلاق. تو جس کتاب کی شرح محدث علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث کریں, جن کے ذریعے پاک و ہند میں حدیث کا نور آئے, سند ان کی چلے, تو مجھے بتاؤ پھر اس کتاب کے مصنف کا مقام کیا ہوگا؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں آپ نے کمال کیا. یہ میں اس لیے بنیادی طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ جب تک حضور کی شانوں پہ یقین نہیں ہوگا, وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرے گا؟ وہ تو ویسے بے ادب ہے. تو ادب آئے گا تو کام بنے گا. تو جس کو ادب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ جو بھی آتا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے آتا ہے, ایسے نہیں. لیکن یہ حضور کی نورانیت کا انکار کرتے ہیں, حضور کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں, سارے نبیوں کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں. تو تم نے ختم نبوت کیا بیان کر لی ہے؟ تو خود مثل بنا ہوا ہے ظالم. ہم تو کہتے ہیں حضور کی مثل ماننا بھی کفر ہے, کیونکہ حضور کی مثل مانا جائے تو پھر تو ختم نبوت گئی, پھر تو ختم نبوت, پھر تو وہ نبی بنے, ہو سکتا ہے پھر وہ آخری نبی ہوگا. حضور کی نظیر کوئی نہیں, حضور کی مثل. شیخ صاحب نے یہاں کمال بات لکھی, میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی طرف جاؤں. خلاصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ شیخ عبدالحق مدثر دہلوی, حدیث پاک آتی ہے تو اس کا ترجمہ کرنے والے یوں بھی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام اپنی اصلی صورت میں آئے, 600 پر, نورانی اور نوریوں کا سردار, اصلی صورت میں آئے. تو جب اصلی صورت میں آئے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آگے. کہاں آگے؟ تو ترجمہ کرنے والوں نے ترجمہ کیا, اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں, انہوں نے ترجمہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو گئے. کیا ہو گئے؟ یہ ترجمہ کیا. عجیب بات ہے, جو زمین و مکان سے نکل کر خدا کی بارگاہ میں جا کر خدا تعالیٰ کا دیدار کر آئیں, ادھر جبریل امین کی اصلی صورت دیکھ کر بے ہوش ہو جائیں. آپ عاشق مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایسے ہوگا. تو پھر شیخ عبدالحق مدثر دہلوی علیہ الرحمہ نے بہت خوبصورت وضاحت کی, اور اگر اس وضاحت پہ میں شروع ہوں تو سدا رات ختم ہو جائے, لیکن بات ختم نہ ہو. یعنی سمجھے کہ سارا کچھ اس وضاحت کے اندر ہے. شاگرد ہو, استاد ہو, مرید ہو, مرشد ہو, بیٹا ہو, باپ ہو, اسی میں ہے سارا کچھ. اسی میں آپ نے کس انداز سے سمجھایا. یاد رکھو, اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ہر نبی کی 2 حیثیتیں, نبی نور بھی ہے, نبی بشر بھی ہے. نبی, اور یہ سارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہیں. ہر نبی کی 2 حیثیتیں, 2 جہتیں ہیں, نور بھی, بشر بھی. بشر کیوں؟ بشریوں کو فیض دینا ہے. بشر کیوں؟ بشریوں کو نور کیوں؟ نور حقیقی سے فیض لینا ہے. رب نور حقیقی ہے. اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ عجیب صورت ہے. یعنی
میں اور مثال دے کے سمجھاؤں تو آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ آپ کو جانور دیکھو نا، جانور تو وہ جانور سے انس پکڑتا ہے اپنے جیسے. کسے؟ شیر شیر میں خوش رہے گا یا گدڑوں میں؟ تو شیر گدڑوں سے فیض لے گا یا گیدڑ شیر سے لے گا؟ وہ گیدڑوں میں خوش رہے گا. اور کوا کوے میں، تو بلبل بلبل میں رہے گی. ہم جنس، ایک جنس دوسری جنس جب جنس سے ایک ہوتی ہیں تو وہ محبت کرتی ہیں، وہ ایک دوسرے کی طرف دل مائل ہوتی ہیں، کیونکہ جنس جو ایک ہوئی تو وہ ایک دوسرے جھکتی ہیں. اس لیے جب ہم جنس ہوتی ہیں تو چیزیں لینا دینا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس میں محبت ہوتی ہے کہ یہ میری ہم جنس ہے تو قدرت نے رکھا ہے. پھر میلاپ ہوتا ہے، میلان ہوتا ہے. اس لیے انسان بشر کا بشر سے فیض لینا آسان ہے، جسم کا جسم سے فیض لینا آسان ہے، لیکن فرشتوں سے لینا مشکل ہے. کیوں؟ فرشتے محض نور ہیں، جسم نہیں ان کا، اس لیے انہیں ہم سے محبت نہیں ہے. ہم سے محبت کیسی ہو؟ وہ اپنے سے محبت کریں گے آپس میں، ان کا نوری نوری کے ساتھ، وہ اپنی ہم جنس ہیں اور ہم بشر ہیں تو ہم آپس میں کریں گے تو ہماری نورانیوں سے مناسبت نہیں ہے. ہماری آپس میں نسبت تو ہے لیکن نوری فرشتوں سے ہماری نسبت نہیں ہے. تو نوری فرشتوں سے فیض کیسے لیں گے؟ اور تم تو فرشتوں سے فیض نہیں لے سکتے، رب سے کیسے لو گے؟ جس کا تو نوری حقیقی ہے تو اس سے کیسے لینا ہے؟ اس لیے اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا لباس بشریت میں بھیجا. کیوں؟ اس لیے ایک تو یہ نوازنا ہے بشروں کو، جو نور بنا کے بھیجوں تو یہ چلیں گے کیسے، کھائیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، انہیں میرے پاس آنے کا طریقہ کیسے پتا چلے گا، انہیں معرفت کے ذرائع کیسے پتا چلیں گے، میرے قرب کے ذریعے کیسے پتا چلیں گے، انہیں کیسے پتا چلے گا میں راضی ہوتا ہوں، کیسے پتا چلے گا اس کی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، اس جہاں میں کیسے رہ کے میرے پاس آنا ہے، انہیں کیسے پتا چلے گا. انہیں تو نظر ہی نہیں آنا نور، تو کھانا بھی نہیں نور نے، پینا بھی نہیں نور نے تو شادیاں بھی نہیں کرنی، نور نے تو یہ کام ہی نہیں کرنے، تو ان کے لیے طریقہ کہاں سے آئے گا؟ اس لیے اللہ کی یہ عادت رہی ہو، عادت ہے کہ جب بشروں کی تربیت کے لیے فرشتوں مالک کہتا کہ میں فرشتے بھی بھیجتا تو انہیں بھی لبادہ بشریت میں بھیجتا. تو بشروں میں لبادہ بشریت میں اس لیے بھیجا کہ ان کی انس ہوگی تو انہیں فیض ملے گا، انہیں طریقہ ملے گا. اور نورانی کیوں بنایا؟ تو فیض تو میرے سے لینا ہے، تو جب مجھ سے مناسبت نہ ہوئی تو فیض کیسے لیں گے؟ مجھ سے نسبت ہی نہ ہوئی فیض کیسے لیں گے؟ اس لیے نبی نورانی، نبی بشر بھی نورانی حیثیت سے نور والی ذات سے فیض لیتے ہیں اور بشری حیثیت سے بشروں کو نواز دیتے ہیں. اب یہ بات یاد رکھنی ہے. تو جب جبریل آئے علیہ السلام تو وہ جب وہ اصلی صورت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ آ گئے. تو شیخ عبدالحق مدثر دہلوی فرماتے ہیں یہ ہے راز. کیا ہے یہ؟ کیا ہے؟ راز. توجہ سے سنیں گے تو پھر اس راز کا جو راز ہے وہ آپ پہ بھی کھل جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نور ہیں اور آپ بشر بھی ہیں، تو بے مثل نور ہیں، بے مثل بشر ہیں. تو جب جبریل آئے نا تو اصلی صورت میں تھے، تو جبریل کی جو نورانیت ہے اصلی صورت تھی وہ حضور کی بشریت پہ غالب آ گئی. تو جبریل غالب آ گیا، اس کا نور غالب آ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب مناسبت نہ رہی، کیونکہ ادھر جسم کا غلبہ ادھر نور کا غلبہ. تو نور کو دیکھتا ہے، نور سے فیض حاصل کرتا ہے. تو پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے لباس بشریت کو چھوڑا اور آپ نورانیت میں چلے گئے اور لباس نور کو ملبوس ہو گئے، اس کو لپیٹ لیا اور اس کے لباس میں آگے جبریل سے اس صورت میں آ کے حضور نے وہ وحی دی. اور جب پھر جبریل کے تو حضور اسی صورت میں آ گئے، پھر بشری صورت میں آئے. پھر شیخ فرماتے ہیں کبھی حضور غالب آ جاتے، کبھی حضور جبریل پہ غالب آتے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت جبریل پہ غالب آ جاتی تو پھر جبریل مغروب رہتا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کو قبول کر لیتے. اس میں وہ انہوں نے نقطہ لکھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ جب بعد نے کہا جب آیت وعدہ آتی تھی اور آیت بشارت آتی تھی، یعنی اللہ کی طرف سے خوشی کی آیت آتی، بشارت کی آیت آتی، وعدے کی آیت آتی، تو اس وقت حضور جبریل پہ غالب آ جاتے.
اور جب آتی نا آیت وعید، ڈر کی، عذاب کی، تو سمجھو جب آیت وعدہ آتی ہے، بشارت آتی ہے، تو جمال والی وحی آتی ہے، اور جب عذاب کی آیت آتی ہے تو اللہ کے جلال کی وحی آتی ہے۔ تو کہا جب اللہ کی طرف سے وعید اور عذاب کی آیت آتی، وحی آتی، تو پھر اتنا جلال ہوتا کہ بشریت مصطفیٰ پہ خدا کے جلال کا غلبہ ہو جاتا۔ پھر حضور اس لباس سے نکل کر لباس نورانیت میں چلے جاتے کہ اب مناسبت چاہیے کہ خدا کا جلال ہے اور مجھے اپنا جلال کے جلوے بھی دیے ہیں، جمال کے جلوے بھی دیے ہیں۔ تو پھر اس نورانی لباس میں آ کے اس جلال والی آیت کو قبول کرتے، اور جب بشارت لے کے آتے تو اس میں جمال ہی جمال ہوتا۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے بھی، پھر حضور کی بشریت بھی جبریل پہ غالب آ جاتی۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو؟ یہ اصل بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ لیکن یہ کس کو ملتی ہے؟ جس کے سینے میں نور ہوتا ہے، جس کے سینے میں۔ تو یہ میں نے بات اس لیے کی کہ ایسے جب حضور کی شان ہی نہیں جانتے، ان کے ہاں حضور ہمارے جیسے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو حضور کی بشریت کو بھی اپنے جیسا مانتے ہیں۔ انہوں نے ختم نبوت پہ بات کیا کرنی ہے؟ ختم نبوت پہ بات وہی کرتے ہیں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا ادب ہے۔ میں نے یہ بہت مشہور حدیث پاک ہے، ابن عساکر نے اس کو نقل کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشام رضا حفاظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے والد محترم رئیس المتکلمین، آپ بھی اس حدیث پاک کو لائے، اور آپ نے بارہا سنی ہوگی۔ اس کا مفہوم میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ کیا اس کا مفہوم تھا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک حمار پر سوار ہوئے۔ کس پر؟ وہ حضور کا حمار۔ کس کا؟ سبحان اللہ نہیں نکلی۔ صحابہ کاف کا کتا ہو تو وہ مقام پا جائے، اور رسول اللہ کا ہو وہ بھی حضرت یافور۔ کیا؟ حضرت یافور۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نسل سے میں اتنے گزرے ہیں اور ہر ایک پر نبی نے سواری کی ہے۔ میری نسل سے کتنے ذکر کیے؟ 60 یا کتنے؟ 60۔ تو ہر ایک پر نبی نے سواری کی ہے، اور اب آخری میں ہوں۔ ذرا سنیں تو صحیح، اب آخری، تو پھر آخری میں ہوں تو میرا کیا ہے کہ مجھ پہ آخری ہیں، مجھ پہ، یعنی ہماری نسل پہ کرم یہ ہے، ہمارے بڑوں پہ کرم، آگے کرم، کرم یہ ہے کہ ہر ایک کی پشت پہ نبی سوار ہوا۔ اب میں آخری ہوں اور آپ بھی، اور پشت میری ہے، جلوہ آپ کا ہے۔ جلوہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک یہودی تھا، میرا مالک، اللہ اکبر، تم سے تو ککڑی بھی بات نہیں کرتی، میرے آقا سے تو یافور بھی باتیں کرتا ہے، وہ تو کیا اونٹ بھی باتیں کرتے ہیں، تو کہتا ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بدتر انسان 4 ٹانگوں والا اونٹ بھی جانتا ہے وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پریشان ہوتا ہے تو حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، بکریاں حضور کی بارگاہ میں آ جاتی ہیں، پتہ ہے ان کو یہ سب کے آقا ہیں، صرف انسانوں کے لاجبال نہیں بلکہ یہ ہمارے بھی لاجبال ہیں، یہ ذروں پہ لاجبال ہیں، ان کی رحمت اور اپنے ہر ذرے پہ رکھ دی ہے، ان کی بارگاہ میں جو آ جاتا ہے لا نہیں ہوتی، ہاں ہاں ہی ہوتی ہے۔ تو جانور بھی آ کے اپنی مشکلیں حل کرواتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونٹ بھی آ جاتا تھا، تو حضرت یافور حضور سے باتیں کر رہے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو حضور سے باتیں کر رہے تھے۔ کہا میرا مالک یہودی تھا۔ کیا تھا؟ مجھے بتاؤ، آپ میں اتنی غیرت ہو تو آپ کسی یہودی کو دیکھنا گوارا نہ کرو، ٹھیک ہے؟ وہ اگرچہ آپ کا مالک بھی ہو تو آپ اسے دیکھنا گوارا نہ کرو، کیونکہ یہ دشمن خدا ہے، دشمن مصطفیٰ ہے، عیسائی دشمن خدا ہے، دشمن مصطفیٰ ہے، بے ادب، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، ہم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، ہم اس سے تعلق توڑتے ہیں اور ہم اس کا ڈنکے کی چوٹ پر رد کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں، اور ہم اسے اللہ اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ تو اگر آپ سے آقا پوچھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ یا رسول اللہ، آپ کے لیے تو سب کچھ چھوڑا ہے، آپ کے لیے سب کچھ چھوڑا ہے،
اور ساری دنیا سے منہ موڑا ہے اور سب سے تعلق توڑ کے آپ سے جوڑا ہے. تو بتاؤ کیا لطف آئے گا جب حضور کے سامنے ہوں گے. پھر جب پوچھا جائے گا تو حضرت یافور اس طرح حضور سے باتیں کر رہے تھے تو جیسے آپ نے کرنی ہے نا کہ آپ کے حضرت جامع مسجد قاری صاحب میں بیٹھے, ہم نے وہ وقت بھی دیا, ہم نے آپ کی ختم نبوت پہ علم بھی حاصل کیا, ہمیں نور بھی ملا, آپ کی عزت کا ملا, آپ کی شانوں کا ملا, اللہ کے فضل سے ہمیں یہ دولتیں ملی, ہم پھر آگے چلے, پھر ہم نے نور آگے پھیلایا, ہم نے گھر گھر میں چراغ چلائے, ہم نے بتایا یہ جتنے بھی مرضی ہیں یہ واصل جہنم ہے, یہ سارے کافر و مرتد ہیں, جو ان کا ساتھ ہے جو انہیں اچھا سمجھے وہ بھی کافر و مرتد ہیں. ہم نے ڈنکے کی چوٹ پہ کسی یزید کا بھی ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا, بلکہ اسے ہم نے اپنے پاؤں کی نوک پہ بھی نہیں گنا. ہم نے وقت کے فرعون کی بھی پرواہ نہیں کی, ہم نے یہ نہیں دیکھا حکومت کس کی ہے, حکمت کیا ہے, ہم نے یہ دیکھا ہے بات کس کی ہے, بات کس کی ہے. تو ہم نے زمانے سے لڑائی لے لی, ہم نے اپنوں سے لڑائی لے لی, اپنے بھی بیگانے ہو گئے, ویسے بھی بیگانے تھے, ہم نے آپ کو اپنے سینے میں رکھا ہے, ہم نے آپ کو اپنے سینے میں رکھا ہے. تو جب یہ باتیں کریں گے تو حضور کیا فرمائیں گے؟ سر محشر حضور فرمائیں گے پیچھے ہٹ جاؤ, یہ میرا غلام آیا. حضرت یافور کہتے ہیں یہ کیوں کہہ رہے ہیں, کام بھی بہت بڑا ہے, یا تو جانور یا تو دو ٹانگوں والے جپے مارتے ہیں یہودی عیسائیوں کو, یہ قادیانوں کو جپے مارتے ہیں ظالم کو, ان کو پروموٹ کرتی ہیں, یہ خدا کے دشمنوں کو پروموٹ کرتی ہیں. اور جب جج یا کسی کے بعد بات کرو نا تو ہین ہو جاتی ہے, آگ لگ جاتی ہے. تیرے جو ہزار ہوں کروڑوں ہوں اور سارا جہان بھی ہو, آمینہ کے لال کے قدم کیا قدم سے جو مٹی لگی ہے وہ بہت دور کی بات ہے, اس سے کو 50واں حصہ بھی ہو, کروڑواں حصہ بھی ہو, اس سے بھی کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. زندہ باد, غدار ہے, غدار ہے, غدار ہے, غدار ہے, زندہ آباد. تو اس نے کہا وہ میرا مالک یہودی تھا, میں اپنی پشت پہ اسے بیٹھ نہیں دیتا تھا کیونکہ غیرت تھی. نبی کا دشمن اور مالک, یہاں تو مالک بھی نہیں ہوتا جپے مارتے. اور اس جانور سے سبق سیکھ لو, تم جانور تو نہیں ہو, تجھے میں فرق رکھا ہے, لیکن جو ایسا نہ کرے وہ جانور سے بھی آگے ہے. حضرت یافور کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ میرا مالک تھا, وہ میرے اوپر بیٹھتا میں نیچے پھینک دیتا, کوشش کرتا نا بیٹھنے کی, پلٹ کے نیچے پھینکتا, وہ مجھے مارتا, میں اس کی مار برداشت کرتا, وہ مجھے بھوکا رکھتا, مجھے پیاسا رکھتا, آپ کریے سب کچھ برداشت کرتا, لیکن میرے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے, آخری نبی نے مجھ پہ بیٹھنا ہے, میں پشت کو گندا کر لوں اس ظالم کو, تو میں نے سب کچھ برداشت کیا ہے لیکن اپنی پشت کو صاف رکھا ہے کیونکہ پاکیزہ نبی, اعلیٰ نبی میری سواری بننے والے ہیں, میرے اوپر سوار ہونے والے ہیں, تو میں نے اوپر نہیں بیٹھنے دیا. اور اس گدھے سے سبق لو, وہ تو ختم نبوت پہ اتنا پہرا دے رہا ہے کہ مار بھی کھاتا ہے, کھانا بھی چھوڑنا پڑتا ہے, بھوکیں برداشت کرنی پڑتی ہیں, صرف اتنا اوپر نہیں بیٹھنے دیتا, اوپر کان صاف رہے. اور تم کہتے ہو حضور دل میں آ جائیں اور دل میں شیطان بھی بیٹھے ہو, محض خام خیالی ہے. اس گدھے سے سیکھو, اس دل میں حضور تب آتے ہیں جب یہ دل اللہ اس کے رسول کی محبت میں پاکیزہ ہو جائے, نور سے پاکیزہ ہو جائے. اس دل میں اللہ اس کے رسول کی دشمنی ہو اور یاروں کا پیار ہو, کسی بدبخت کا کوئی بھی تھوڑا سا پیار نہ ہو, پھر آمنہ کے لال آتے ہیں اور چمکا کے جاتے ہیں, نظارے بھی کراتے ہیں. تو یہ میں نے بات کی ختم نبوت کے حوالے سے کہ ختم نبوت جانور بھی پیرا دیتے ہیں, کون, اور ان میں بھی غیرت دیکھو, تو انسان میں غیرت کوئی نہیں. اور یہ مرضیوں کے بعد بیٹھ کے کھاتے ہیں اور یہ ان کے ساتھ رشتہ داریاں کرتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. آپ دیکھیں کہ یہ حکومت کے حوالے سے کس انداز سے یہ کام ہو رہا ہے, کس انداز سے یہ اسے اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ کیا کرے, ترجمہ.
وہ نعوذ باللہ من ذالک اب قرآن کا ترجمہ کرے، بدل کے ظالم اجازتیں دی. یہ مسلمانوں کا ملک ہے، آئین میں کیا ہے دیکھیے، پتہ نہیں ادھر کیا ہو رہا ہے. اس لیے حالات ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، دن بدن حالات بدلتے جا رہے ہیں. دعا کرو اللہ پاک کی حفاظت فرمائے، ہمیں کوئی عادل بادشاہ عطا فرمائے، کوئی حضور کا غلام دے. تو جب غلام آنا ہے تو غلامی سے نکل جانا ہے، ان غداروں سے نکل جانا ہے. تم نے امریکہ کی غلامی سے نکل جاؤ گے، رسول اللہ کی غلامی میں آ جاؤ گے، پھر بادشاہ بن جاؤ گے، بڑے کا بڑا، بڑی بڑی پگ والے تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گے. جب نظام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے گا تو اب یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں. میرے بعد، یہ بخاری شریف ہے، وہ جلد اول ہے، صفحہ 614 ہے. فرمایا کہ وَأَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں. وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، ہاں میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد خلفاء آئیں گے. بنی اسرائیل کے نبی ایک کے بعد دوسرا اکٹھے سیاست کرتے تھے. تو فرمایا کہ ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا، لیکن ولا نبی لا نبی بعدی، اللہ نے مجھ پہ نبوت ختم کر دی ہے، اس لیے اب میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا. تو ایسا یکون خلفاء، تو پھر خلفاء میرے بعد کون آئیں گے؟ فرمایا میرے بعد خلفاء آئیں گے. کیا آئیں گے؟ تو یہ کانا کہاں سے آ گیا؟ سیدنا صدیق کے اکبر خلیفہ، سیدنا فاروق اعظم خلیفہ، سیدنا عثمان غنی ذی النورین خلیفہ، سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم خلیفہ. اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو سیدنا فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عثمان غنی، سیدنا شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم. لیکن نبوت ختم ہو گئی، فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ہاں میرے یاروں سے خلافت ہوگی، خلیفہ بنیں گے تو خلیفہ کثیر ہوں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے اور یہ بتا رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہیں. یہ بخاری شریف کی جلد دوم تھی، اب یہ مسلم شریف ہے اور جلد اول ہے. اس کا مسلم شریف جلد 2 صفحہ 278. صفحہ اس کا 278 ہے، اس میں بھی اسی مضمون کی حدیث پاک ہے. دروشی پڑھیے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جو پیچھے میں نے حدیث پاک پڑھی تھی تو آج بخاری یہ مسلم. فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی وانا العاقب، فرمایا میں عاقب ہوں. میں کون ہوں؟ عاقب ہوں. اور عاقب کسے کہتے ہیں؟ فرمایا عاقب اسے کہتے ہیں الذی لیس بعدہ نبی، جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو. یعنی حضور نے خود ہی تفسیر کی کہ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی بعدی. کیا نعرہ ہے؟ انا خاتم النبیین. آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. کیا فرمایا؟ میں خاتم النبیین ہوں، مطلب کیا؟ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، مطلب کیا؟ فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد. اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب ترمذی شریف میں یہ 213 صفحہ ہے اور جلد اس کی 2 ہے. ترمذی شریف، اس میں بھی اسی طرح کا مفہوم ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے حوالے سے جو خود ہی معنی اس کا بیان فرما دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی کہ وہی معنی اس کا کہ عقید جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں. کیا ہیں؟ تو اس حوالے سے پیچھے بھی میں نے کتنی حدیث پاک بیان کی. اب یہ ترمذی شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے،
اس کے علاوہ سنن ابن ماجہ، اس میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ مستدرک، سنن ابن ماجہ مستدرک میں یہ 403 تھی، جلد 3، اور اشیعۃ اللمعات یہ میرے پاس موجود ہے، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت الرحمن کی ہے۔ اس میں بھی شیخ صاحب لے کر آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کے حوالے سے خود ہی وضاحت فرمائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک دیکھیں، قال انی عند اللہ مکتوب، قال انی عند اللہ مکتوب، اتنا فرما کے فرمایا خاتم النبیین، اور وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِرٌ فِي طِينَتِهِ، اور پھر شاہ صاحب نے آگے اس کی تھوڑی سی وضاحت کی۔ آج ہم اسی پہ بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، پھر کل ہم بقیہ حوالے بھی کوٹ کرائیں گے۔ تو اب یہ حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا، ابھی آدم ہی نہیں بنے تھے، ابھی تو آدم ہی نہیں بنے، عند اللہ، اللہ کے پاس، مکتوب، کیا لکھا ہوا تھا؟ فرمایا خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا ہوا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، یہ لکھا ہوا تھا۔ اور آگے فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِرٌ فِي طِينَتِهِ، تو آدم علیہ السلام کہاں تھے؟ حضور فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اس وقت اپنی مٹی میں پڑے ہوئے تھے۔ کس میں؟ اپنی مٹی میں۔ یہ پوچھو خبر کس نے دی ہے؟ کس نے دی ہے؟ اور یہ خبر کہاں کی ہے؟ کہاں کی ہے؟ ابھی آدم بھی نہیں بنے، حضور پہلے بنی ہے، اور پھر اللہ نے محبوب کے نور کو کہاں رکھا ہے؟ پھر اللہ نے کہاں کہاں حکم فرمایا تو لکھا گیا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ خاتم النبیین ہے۔ کتنی صدیاں بیت گئیں، آمنہ کے لال اس جہاں میں آئے، اور کچھ وقت گزر جانے کے بعد حضور نے اس جہاں کی خبر دی، تو یہاں رہ کر اس کی بتا رہے ہیں، وہاں جا کر یہاں کی بتا رہے ہیں، سمجھیں کہ نہیں؟ جو یہاں رہ کر وہاں کی بتا سکتے ہیں، وہاں جا کے یہاں کی نہیں بتا سکتے، وہ سب کو نہیں بتا سکتے۔ ان کے سامنے کون سی پوشیدگی ہے، کون سا علم ہے جو رب نے دے دیا، وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ابا جان اس وقت کہاں تھے، اور میرا نام اس وقت کیا تھا، اور اللہ نے کون سی ممتاز شان میری لکھی ہوئی تھی۔ یہ علم غیب مصطفیٰ ہے جو اللہ کی عطا سے ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی شیخ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت کہہ لو کہ آپ نے بات چھیڑی، بڑی خوبصورت بات چھیڑی۔ آپ نے کہا سنو، حضور کو اللہ نے سب سے پہلے نبوت دی تھی، حضور کو اللہ نے سب سے پہلے نبوت دی، باقی کسی نبی کو وہاں نبوت نہیں دی۔ فیصلہ نبیوں کا کر دیا، یہ موسیٰ نبی، عیسیٰ نبی، ابراہیم نبی، خلیل نبی، اپنے نبی کا فیصلہ بھی نبوت بھی دے دی، فیصلہ بھی نبوت بھی دے دی، باقی سب کو فیصلہ فرمایا۔ تو جب اس زمین پہ آئے ایک وقت کے مقررہ پہ اللہ پاک نے کو نبوت بھی عطا فرما دی۔ یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی، یہ بریلوی نہیں ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی اشیعۃ اللمعات، یہ مشکات کی فارسی میں آپ کی شرح ہے، جس کے اندر آپ نے لکھا، اب فارسی تھوڑی سماعت فرما دے کہ جو آپ نے لکھا، کہا اینجا میں گوین کیا سبق نبوت آن حضرت چے مرادست، اگر علم و تقدیر الہیست نبوت ہما انبیاء را شاملست، اگر بالفعلست آن خود در دنیا خواہت بود جوابش آنست کہ مراد اظہار نبوت اوس صلی اللہ علیہ وسلم پیش از وجود اون سنی وے در ملائکہ و ارواح چنانکہ وارث شدہ است کتاب اسم شریف او بر عرش و آسمان ہا و قصورہ بہشت و غرفہائے آن بر سینہ حور العین و بر گہائے درختان جنت و درخت توبہ بر عبرو و چشم ہائے فرشتگاں و بعد از عرفا گفتان کہ روح شریف وے صلی اللہ علیہ وسلم
نبی بود در عالم ارواح که تربیت ارواح میکرد، چنانکه در این عالم با جسد شریف مربی اجساد بود. با تحقیق ثابت شده است خلق ارواح قبل اجساد، واللہ اعلم. شاہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ شاہ صاحب نے چھوڑا ہی نہیں، کیونکہ پھر اعتراض کرنے والا اعتراض کرے گا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے نبی تھے پھر نبوت کا اجرا کیوں نہیں ہوا؟ جب بندے کو نبوت دے دی جاتی ہے تو پھر اس کا اجرا ضروری ہوتا ہے، اس نبوت کو جاری کرے. تو اس وقت نبوت تو یہاں آگے آپ نے جاری کی، تو پھر کہتے ہو کہ حضور پہلے نبی ہیں. جیسے بعد میں نبی ادھر آئے انہیں نبوت ملی، انہوں نے اجرا کیا، وہ کہتے ہیں ایسے ہی حضور یہاں آئے، حضور کو نبوت ملی تو نبوت کا اجرا ہوا. تو شیخ صاحب اس کا جواب دیتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں سنو، رسول اللہ کو نبوت وہاں ہی ملی ہے اور حضور کی نبوت کا اظہار وہاں سے شروع ہو گیا. وہاں سے شروع ہوا. کیسے شروع ہوا؟ کہتے ہیں پیش از وجود عنصری وے در ملائکہ و ارواح. فرمایا یہ عنصری وجود میں آنے سے پہلے، یعنی یہ جسم پاک میں آنے سے پہلے حضور کو نبوت ملی تو پھر حضور کی نبوت کا اظہار فرشتوں میں ہوا، حضور کی نبوت کا اظہار ارواح میں ہوا. جیسا کہ آگے کہتے ہیں کہ جیسا کہ یہ بات ثابت شدہ ہے اور یہ بات وارد ہوئی ہے، یعنی حدیث پاک میں یہ موجود ہے کہ کتابت اسم شریف اوپر عرش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عرش پر، محمد الرسول اللہ عرش پر لکھا ہوا. کہا اظہار نبوت ہوا، وہ کیسے ہوا؟ حدیث پاک میں موجود ہے حضور کو اللہ نے نبوت دی تو حضور کا اسم مبارک اللہ نے آسمان پہ لکھ دیا. اللہ پاک نے اس مبارک نام کو عرش پہ لکھ دیا، آسمانوں پہ لکھ دیا، اور جنت کے محلوں پہ، جنت کے محلات ان پہ لکھ دیا حضور کا نام کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کے رسول ہیں. وغرفہائے جنت کے محلات بھی اور جنت کے کمروں میں بھی، جنت کے غرفات میں بھی اس میں محمد لکھ دیا. اور کہتے ہیں صرف محلات بھی نہیں، بر سینہائے حور العین، حور عین کے سینوں پہ بھی لکھ دیا، حور عین کے سینوں پہ بھی لکھ دیا. برگہائے درختاں جنت کے درختوں کے پتوں پہ بھی لکھ دیا، جنت کے درختوں کے پتوں پہ بھی لکھ دیا. وہ درخت طوبا، اور جنت کا درخت طوبا اس پہ بھی لکھ دیا، اس کے اوپر بھی اس میں مصطفیٰ لکھ دیا. پھر آگے کہتے ہیں چشمہائے فرشتگاں بر ابروہائے، چشمہائے فرشتگاں، فرشتوں کی آنکھوں کے ابروں پر بھی اس میں مصطفیٰ لکھ دیا، اس میں مصطفیٰ لکھ دیا. اب بتاؤ میرے آقا کی شان کیا ہے؟ جنت حضور کے نام سے سجی، محلات حضور کے نام سے سجے، جنت کے کمرے بھی حضور کے نام سے سجے، درخت کو کہ جنت کے پتے پہ نام مصطفیٰ ہے وہ بھی نام مصطفیٰ سے سجا. آسمان کے کلیجے حضور کے نام سے سجے، عرش کا کلیجہ حضور کے نام سے سجا، عرش کا پایا حضور کے نام سے سجا. فرشتوں کے ابرو نام مصطفیٰ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، حضور کے نام سے ان کے ابرو بھی فرشتوں کے چمک رہے ہیں. اور کیا کیا چیزیں، طوبہ بھی حضور کے نام سے چمک رہا ہے. شہزاد فرماتے ہیں یہ جو ساری جنت، سارے فرشتے، ساری حوریں آسماں جو نام مصطفیٰ سے سجی ہیں، لکھا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، یہی تو بتا رہا ہے کہ حضور کی نبوت اس وقت ظاہر ہو گئی تھی، نبوت مصطفیٰ ظاہر ہو گئی تھی. پھر اگلی بات لکھ کے تو قلم توڑ دیا شاہ صاحب نے. وہ کہتے ہیں عارفین کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ انہیں کیا پتا عارف کیا ہوتا ہے؟ جو خود ہی کالا ہے اسے عارف کیا پتا ہو. عارف یہ وہ ایسے عارف ہیں اس دنیا میں بھی آ کے کہتے ہیں جب رب نے کہا میں تمہارا رب ہوں، تو جب رسول اللہ نے کہا نا بھلا ہم نے سنا، ہم نے، وہ عارف ہیں کہ ادھر آ کے بھی پہچانتے ہیں. تو کہا عارفین نے کیا کہا عارفین کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو حضور کی روح نے تربیت ارواح میں کرت سارے نبیوں کی ارواح کی تربیت فرمائی، اور سارے نبی روح مصطفیٰ سے پڑھ کر آئے. تو عارف کہتے ہیں نبی یہاں بعد میں آئے ہیں، حضور سے شاگردگی کی، حضور نے ان کی تربیت کی، حضور ان کے مربی ہوئے، وہ حضور کے شاگرد ہوئے، تو پھر اس جہاں میں آئے. لہذا حضور سارے نبیوں کے یہاں آنے سے پہلے بھی استاذ ہیں. کیا ہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟
شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور کیا کہہ رہے ہیں عارفین نے یہ بات کی اور جواب دیتے ہوئے کہا خلق ارواح قبل اجساد، کیونکہ اللہ نے ارواح کو پہلے پیدا کیا ہے اور جسم کو بعد میں بنایا ہے۔ یعنی کوئی اعتراض کر سکتا پہلے کیا تھا؟ کہا پہلے روح مصطفیٰ ہے، ہم بھی پہلے ہیں، ہماری روحیں تھیں، روحوں سے خطاب ہوا تھا، لیکن ادھر آئے تو جسم میں آئے ہیں، تو لہذا جسم سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو نبوت دی، پھر نبوت کا فیض محبوب نے انبیاء کو دیا اور انبیاء کی تربیت کی، پھر انبیاء شاگردی میں کامل ہوئے تو حضور نے ان کو توجہ فرما کے پکیزہ اور کیا اور پکیزگی دی، پھر یہاں آئے تو حضور کے نام کی مالا جامتے رہے۔ تو اس لیے حضرات محترم ختم نبوت پہ وہی بات کرے گا جس کا یہ عقیدہ ہوگا، جس کا اور جس اس انداز کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کرے گا۔ میں اپنی تقریر کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاسِ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے اشعار پہ ختم کرتا ہوں، جو کہ اعلیٰ حضرت نے کیا نسخے دیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجئے، دشمن حضور کے دشمن کے کوئی نرمی نہیں، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ملحدوں سے کیا مروت کیجئے، ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا شیخاں کی عادت کیجئے، ذکر چھیڑیے یعنی گولی نہیں مارنی تو گولا بھی نہیں مارنا، گولی بھی نہیں مارنی، نہ ہم گولی والے ہیں نہ گولے والے ہیں، ہم دلائل والے ہیں اور ہم دہلیز تک دلیل دیتے ہیں، دہلیز تک دلیل دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت ہیں گولی گولا نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا نام جانپو، حضور کی شانیں بیان کرو، تمہیں ضرورت ہی نہیں گولی مارنے کی، ایسا گولا لگے گا کہ اٹھے نہیں، وہ وہاں ہی مر جائے گا، کیونکہ جو حضور کا ہوگا وہ تر جائے گا۔ ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں، چھیڑنا کسی کو کچھ کہا ہے ہم نے تو ذکر مصطفیٰ کیا، تب کسی کو تکلیف ہو تو اسے کو علاج کرا، حضور کے ذکر کو جس سے تکلیف ہے وہ مومن نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ادب ہے، اس کو علاج کرا۔ جسے حضور کی ذکر سے تکلیف ہو وہ ایمان سے خارج ہے، تو جس کا جو ذکر سن کے چمکے جیسے آپ چمک رہی ہیں، کہہ لو پکا مومن ہے، پکا۔ اس پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس مذہب میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ اللہ باس دعا کے عمل کی توفیق۔